نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے تذکرے جاری ہیں۔ آج جس معجزے کا بیان ہے اس میں کثیر معجزات ہیں، مطلب معجزات کا مجموعہ، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ سردی لگتی نہ گرمی لگتی۔ آپ گرمی کے موسم میں گرم کپڑے اور ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈے کپڑے پہنا کرتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا جس کا اظہار اس انداز سے ہوتا ہوا اس طریقے سے کہ ایک مشہور واقعہ غزوہ خیبر کے حوالے سے ہے۔ غزوہ خیبر کے اندر آپ علیہ السلام کے کثیر معجزات ظاہر ہوئے، جن میں سے چند معجزات پیش خدمت ہیں۔ پہلا روز جس وقت اس غزوے کا تھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علم بردار تھے، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا۔ سارا دن مجاہدین اسلام اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر جہاد کرتے رہے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی۔ دوسرا دن آتا ہے، آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، اور سارا دن مجاہدین اسلام جہاد کرتے رہے، پھر بھی فتح نصیب نہ ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر فتح ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اب مجاہدین اسلام اس بات کے متمنی رہے کہ کاش وہ جھنڈا ہمارے ہاتھ آ جائے۔ ساری رات کشمکش میں گزرتی ہے، ذکر و اذکار کی کثرت ہے، سجدوں کی کثرت ہے، نوافل کا اہتمام ہے، تلاوت قرآن کی صدائیں ہیں، اور اگلا دن آتا ہے۔ نماز فجر جب قائم ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، آپ جماعت میں حاضر نہ ہوئے۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے جماعت کے بعد فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ آشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہے، اس وجہ سے حاضر نہ ہو سکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں بلایا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لاتے ہیں، ان کو اٹھا کر لایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ ناظرین، یہ لگانا اور معجزے کا اظہار کہ نہ درد نہ تکلیف، نہ آنکھوں کی سرخی، اور نہ کسی طرح کی کوئی تاثیر کہ آشوب چشم تھا، گویا کہ یہ واقعہ شاید ہوا ہی نہیں، یعنی اس قدر یہ آنکھیں جو ہے واضح اور روشن ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، علی کو نہ ٹھنڈ پہنچے اور نہ گرمی۔ اور ناظرین، پھر یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بقیہ ساری زندگی گرمی کے موسم میں گرم کپڑے اور ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈے کپڑے جو ہے وہ پہنا کرتے تھے بکثرت۔ اور ایک اور معجزہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، جو غیب کی خبر دی تھی کل کیا ہونا ہے، یعنی حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا اور اس کے بعد پھر فتح، تو ایسا ہی ہوا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت کے اندر مجاہدین اسلام نے جہاد کیا، اور اسی دن خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے جو غیب کی خبر ارشاد فرمائی وہ مکمل ہوئی۔ اور اس کے بعد ناظرین، ایک اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت اور حضور کا معجزہ کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ڈھال تھی۔ ڈھال جس وقت تلوار کا وار کیا جاتا ہے تو اسے ڈھال سے روکا جاتا ہے۔ تو ہوا اس طریقے سے کہ ایک یہودی نے آپ کے ہاتھ پر جب وار کیا تو وہ ڈھال جو تھی وہ گر گئی۔ اب اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قریبی خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا اس کو ایک ہاتھ سے آپ نے اکھاڑ دیا۔ ناظرین، عام طور پر دروازے جو قلعوں کے ہوا کرتے ہیں وہ بڑے موٹے اور بھاری ہوا کرتے ہیں، یہ تصور بھی نہیں ہے کہ اکیلا آدمی اسے اٹھا سکے، ظاہر سی بات ہے کافی بڑا دروازہ ہوتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مسند احمد ہے، حضرت جابر کی اس میں روایت موجود ہے کہ 40 حضرات اور بعض روایت کے مطابق 70 حضرات بعد میں اس دروازے کو اٹھانا چاہتے تھے، لیکن وہ اسے اٹھا نہ سکے۔ اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اٹھایا، یہ بھی حضور کا معجزہ تھا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ ڈھال تو گر گئی تھی، اس دروازے کو بطور ڈھال استعمال فرمایا۔ ناظرین، ایک ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آدمی اٹھا کر کے چند لمحوں کے بعد کسی بھاری چیز کو رکھ دے، لیکن ایک ہے کہ باقاعدہ اس کا استعمال کرتا رہے۔ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام کے یہ معجزات کا مجموعہ رہا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے کہ رب کریم
حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت اور آپ کی اتباع اور اطاعت نصیب فرمائے۔ درود و سلام کی کثرت کرتے رہیے اور ساتھ میں یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اے اللہ بلا حساب و کتاب حضور کی شفاعت کے طفیل ہمیں فردوس عطا فرما۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة